السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال ایک اور سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر، خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا پر بہت ہی بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر شاہ نواز جو سندھ کے تھے، عمر کوٹ کے جعلی پولیس مقابلہ جو سندھ حکومت کا بیان سامنے آیا ہے کہ جعلی پولیس مقابلہ تھا، اور اس کے بعد کوئی 42 سے 45 افراد جس میں پولیس افسران بھی شامل ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کر لی گئی ہیں، اور امیر لبیک ہیں جنوبی سندھ کے پیر آغا عمر جان سرہندی، ان پر بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، یعنی اور جو لبیک کہہ رہی ہے وہ یہ ان کا موقف ہے کہ ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو امیر لبیک ہیں حافظ حسین رضوی، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اپنے اس ویلاگ میں وہ سٹیٹمنٹ ڈسکس کروں گا، اور ایک اور چیز جو اس پوری سٹوری میں مسنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس میں حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے، اور کون ہے جو یہ گستاخانہ فیل کروا رہا ہے اور پردے کے پیچھے ہے، سامنے نہیں آتا، اور پھر پاکستان کے جو پرامن حالات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ دوستو، جو حافظ حسین کی سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں پہلے وہیں سے آغاز کر لینا چاہیے، اور پھر یہ اس ساری کہانی میں جو مس ہے وہ پھر میں اس ویڈیو میں آخر میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کا معاملہ ہے، اگر ہم سندھ میں موجود ہوتے، اس واقعے کی کوریج کرتے ہوتے تو پھر درست طریقے سے حقائق بتانے کے قابل تھے، لیکن اب چونکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہی ہیں، اور جو مجھے لگا وہ میں چاہوں گا کہ آپ تک پہنچا دوں، باقی آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ تو حافظ حسین رضوی نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں بڑھتے ہوئے گستاخانہ واقعات کسی مذموم سازش کا حصہ تو نہیں؟ ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک کا قانون گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کرنے اور پرامن لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے کی کسی طرح اجازت نہیں دے سکتا۔ امیر جنوبی سندھ پیر آغا عمر جان سرہندی پر جھوٹے مقدمے کا اندراج کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس مقدمے کو فی الفور ختم کیا جائے اور عمر کوٹ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ اب حافظ حسین رضوی جو امیر لبیک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پر ایف آئی آر ہے نا وہ جھوٹی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو عمر کوٹ والا واقعہ ہوا ہے اس کی جو تحقیقات ہے نا وہ غیر جانبدارانہ انداز سے کی جائے۔ عمر کوٹ واقعے کی جانبدارانہ تحقیقات دین بیزار لبرل طبقے کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ تو برملا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کے منشور کا پہلا حصہ بھی یہی ہے کہ اور جہاں جہاں یہ معاملہ ہوگا وہ تو دبنگ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے کھل کر سامنے آنا ہے، اور اس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ جب ملک کی عدلیہ پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو عوام خود فیصلہ سنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت گستاخی کے سینکڑوں کیسز طوالت کا شکار ہیں۔ جن گستاخوں کو سزا ہو چکی ہے ان کی سزاؤں پر فوری عمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جن پر جھوٹے مقدمات ہیں انہیں رہا کر دینا چاہیے، اور جھوٹے الزام لگانے والوں کو تو زیادہ کوڑے پڑنے چاہیے، بلکہ زیادہ سزا ملنی چاہیے، جو اس طرح اپنے مفادات کے لیے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یار جنہوں نے واقعی کی ہے گستاخی اور جو پروو ہو چکے ہیں انہیں تو سزا سنائیں۔ دین بیزار لبرل طبقے کی ہی خواہش پر تحقیقات کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی کو بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ان تمام مغربی پیروکاروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں جو اس ناپاک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہم ان تمام پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے گستاخوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ ان کا اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو کوئٹہ میں معاملہ ہوا تھا یا یہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک میں سائبر کرائم کو روکنے کے لیے اتنے ادارے موجود ہیں، پھر بھی گستاخی کے واقعات سوشل میڈیا پر مسلسل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جینوئن نقطہ ہے ان کا کہ بھائی جان اتنے لاز بنے ہوئے ہیں تو یہ جو گستاخی کرتے ہیں ادارے خود متحرک ہو جائیں،
ان کی گرفتاری عمل میں لائیں یا ان کے خلاف خود کارروائی کریں تاکہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی وہ جسارت نہ ہو۔ پھر جب ادارے ہوں گے، آزاد عدلیہ ہوگی، اقدامات ہوں گے اور انصاف ملتا ہوا دکھائی دے گا تو پھر لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ اس وقت کیوں بلبلاتے ہیں جب گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے ہمیشہ قانون کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنائے۔ یہ تو تھی جی امیر لبیک حافظ صاحب سہیل رضوی کی سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے جو ان کا موقف تھا، جو ان کی پارٹی کا منشور ہے، انہوں نے کھل کر بیان کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ قانون کی افادیت کی بھی بات کی ہے کہ قانون کو فعال بنائیں، سائبر کرائم سیل جو ہے اسے فعال بنائیں، یہ گستاخانہ جو مواد ہے اسے روکا جائے۔ اور مبارک ثانی کیس والے فیصلے کے بعد تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں جو چیزیں۔ دوسرا ایک بڑا سنجیدہ نقطہ یہ ہے جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے، پہلے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ شاید میں اس طرح لب کشائی نہ کروں، لیکن پھر کیا کریں، بامر مجبوری ہے، کچھ نہ کچھ بولنا پڑ جاتا ہے۔ ریاست ہے تو ہم ہیں، اور جب ریاست کے معاملات ہوں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات ہوگی تو پھر سیلف سینسرشپ بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر بندہ جو سوچتا ہے اسے اس کا اظہار بھی کر دینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ۔ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا تھا، میں نے عمران بھٹی کے ساتھ ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں لبیک کی ایک جو فورس تھی 295C والی، 295C والی جو فورس تھی اس کی تصویر ایک بڑے ویلاگر نے اپلوڈ کی اور یہ کہا جی کہ اب ایک نئی فورس بن گئی ہے۔ تو یہ فورس تو پہلے بھی موجود تھی، پاکستان بننے کے فوری بعد بھی موجود تھی۔ جب 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، یہ فورس اس وقت بھی موجود تھی، اور یہ فورس ہر وقت پاکستان میں موجود رہتی ہے۔ یہ حالی ایک TLP کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ حقائق درست کر لینے چاہیے، یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب مخصوص جماعت کی جانب توپوں کا رخ کر دینا اور ہر معاملے میں ان کو گھسیٹے رکھنا، یہ کسی صورت بھی درست فعل نہیں ہے۔ یہ میں نے مختصر بات کرنی تھی۔ اب آ گیا جی یہ رپورٹ، آپ BBC پر جائیں تو یہ جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کی، ان کی پریس کانفرنس ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، انہوں نے اسے پولیس مقابلہ قرار دیا، جعلی پولیس مقابلہ، لیکن بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر سٹوری موجود ہے۔ پھر جو تحقیقات کی گئی تھیں کہ کراچی سے پکڑا، کیسے وہ ٹریس ہوئے، کس ہوٹل میں تھے، وہ ان کے وکیل کون تھے، پھر کیا باتیں ہوئیں، کس طرح پولیس کے حوالے کیا گیا، کس SHO سے رابطہ ہوا، کس SP نے مداخلت کی، کس طرح حوالے کیا گیا، وقت کیا تھا، یہ سارا آپ کو وہاں پر BBC کی ڈیٹیل سٹوری میں مل جائے گا، آپ خود تفصیل کے ساتھ اسے پڑھ لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے بھی یہ ایک نقطہ وہاں پر ضرور اٹھایا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کس کے کہنے پر، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ جعلی پولیس مقابلہ تھا یا جو بھی تھا، یہ ہوا کس کے کہنے پر؟ لبیک کہتی ہے کہ ہمارے جو جنوبی سندھ کے امیر ہیں آغا سرہندی صاحب، وہ اس میں نہیں ہیں، ان پر جھوٹی FIR درج کی گئی ہے۔ جو سندھ حکومت نے انکوائری کروائی ہے انہوں نے اسے جعلی پولیس مقابلہ قرار دیا ہے۔ تو اب سوال تو ایک جینون ہے کہ یہ کروایا پھر کس نے ہے، جو BBC کی سٹوری میں بھی ہے، اس کی تو نشاندہی کی نہیں گئی۔ اصلی پولیس مقابلہ ہے یا جعلی پولیس مقابلہ ہے؟ یہ جو سوالات ہیں یہ تو اٹھیں گے۔ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، جب آپ اس کی تحقیقات کو چھپانے کی کوشش کریں گے، جو حقائق ہیں انہیں مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آئے روز اس طرح کے واقعات زیادہ بڑھیں گے اور حالات بھی خراب ہوں گے، الزامات بھی لگیں گے، انگلیاں بھی اٹھیں گی۔ تو لہٰذا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی واقعی، جس طرح حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کی غیر جانبدار تحقیقات کروائی جائے۔ اب جس طرح سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، دونوں قوتیں آمنے سامنے ہیں،
دونوں طرف کے جذبات، کسی کے زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، تو کچھ لنک مس ہے نا جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سندھ کی اپنی ایک تاریخ ہے، یعنی جو اندروں سندھ کے ہیں یا وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو راجہ دہر کو کوئی ہیرو مانتا ہے، کوئی محمد بن قاسم کو ہیرو مانتا ہے، یہ تو اپنے اپنے ہیرو کی بات ہے۔ یہاں جس طرح عمران خان کئیوں کے ہیرو ہیں نا، تو ہماری تو یہاں پر وہ شخصیت پرستی والا یہ ایک چورن بکتا ہے زیادہ۔ یہ دو تو نظریات سندھ کی دھرتی میں پائے جاتے ہیں شروع سے، تو اب جو طبقے لگے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو ذکر کیا نا کہ وہاں ہوتے کوریج کرتے یا رپورٹنگ کرتے تو پھر لنک سے لنک بنانے کی کوشش کرتے، لیکن بی بی سی نے ایک ڈیٹیل جب اس پر ایک آرٹیکل وغیرہ لکھ دیا ہے، آرٹیکل کیا سٹوری دے دی ہے اور اس لنک کو مس ہونے کی بات کی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ ایک لنک مس ہے کہ یہ آخر پھر کس کے کہنے پر سب کچھ ہوا۔ اگر پیر صاحب نے لبیک کا موقع مان لیا جائے، پیر صاحب نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی، کچھ نہیں کیا، جھوٹی ایف آئی آر ہے، تو پھر یہ جو جعلی پولیس مقابلہ ہے، جعلی ماورائے آئین قتل جو ہے، یہ کس کے کہنے پر کیا گیا ہے؟ کیا جان بوجھ کر؟ تو پھر وہی بات ہے نا کہ سندھ کے حالات بھی تو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، جس طرح کا طوفان اٹھا ہوا ہے، اس طرح پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کو لے کر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس پر تو یہ باقاعدہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے نا، غیر جانبدار تحقیقات، جس کا جتنا قصور بنتا ہے اسے قانون کے کٹہرے میں لے آئیں۔ اگر کسی نے گستاخی کی ہے اس کو اس کی سزا دے، اگر کسی نے جھوٹا الزام لگایا تو اس کو اس کی سزا دے، اگر کسی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے جو قانون کے تحت بنتا ہے وہ سزا دے۔ لیکن یہ رخ کر دینا نا کہ یہ جو تصویریں لگا کر 295 بھائی یہ رہنا ہے، یہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا تھا کہ پارلیمنٹ کو ایک قانون پاس کر دینا چاہیے ترمیم لا کر کہ چھوٹی عدلیہ ہو بڑی عدلیہ ہو، اس قانون پر ان کے فیصلے اثر انداز نہیں ہوں گے، یہی مطالبہ تھا نا۔ یہ چیزیں ہونی ہیں، چلنی ہیں آگے۔ دوستو فی الحال اس ویلاگ میں اتنا ہی، کیونکہ میں زیادہ وہاں پر موجود نہیں تو حقائق خیر جو آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب اکتوبر کے مہینے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے فرزند کے ہمراہ پاکستان کے دورے پہ آنے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، انہوں نے جہاں جہاں ان کے پروگرامز کا شیڈول ہے انہوں نے تقاریر کرنی ہے، یا جو بھی معاملات ہیں، تو بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے، تو میری کوشش ہوگی اس موضوع پر بھی تھوڑا سا ہلکے پھلکے انداز میں جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، تو اگلے کسی ویلاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔